عوام سے اجتماعی طور پر ہم کلام ہونے کو تقریر یا خطاب کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا، اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان نے بولنا شروع کیا تو وہی شخص پہلا مقرر یا خطیب تھا۔ اس لیے انسان اور تقریر ہم عمر بھی ہیں۔ دنیا میں چلنے والی سیاسی، سماجی اور مذہبی طریقیں تقریر کے بل پر ہی چلتی ہیں۔ ایک اچھا مقرر کسی عوامی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ برِ صغیر کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو بے شمار بڑے نام اس صف میں دکھائی دیں گے۔ ان میں قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، سید عطا اللہ شاہ بخاری، نواب بہادر یار جنگ، مسز سروجنی نائیڈو، سبھاش چندر بوس، دیوان چمن لال اور پنڈت موتی لال نہرو منجے ہوئے مقرر تھے۔ ان مقررین نے تحریک آزادی کو چلا بخشی اور اپنی آواز کے زیر و بم سے اس تحریک کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ قیام پاکستان کے بعد خطابت کے سٹیج پر بے شمار مقررین نے اپنے لب و لہجہ سے عوام کو متاثر کیا۔ اس بلاگ میں ہم پاکستان کے چند بڑے مقررین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر وہ شخص آتا ہے جس نے پشاور سے لے کر کلکتہ تک اور کشمیر سے لے کر راس کماری تک اپنی خطابت کا لوہا منوایا۔ وہ بلا شبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے جو مجلس احرار اسلام کے امیر تھے۔ ان کی آواز اور لہجے میں سحر تھا۔ وہ بڑے بڑے جلسوں کو اپنی تقریر کے جادو سے مسحور کر دیتے اور مجمع کو زور بیاں سے پلٹ دیتے۔ یہ کمال بھی انہیں حاصل تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتے اور فجر کی اذان تک بولتے رہتے۔ مجمع مبہوت ہو کر سنتا رہتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ انہوں نے ایسے کئی مجموعوں کو تحریک بنا دیا۔ جو لوگ تقریر سننے آئے تھے انہوں نے واپس جا کر کسی بڑی سیاسی یا مذہبی تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ مشہور صحافی شورش کشمیری نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بائیوگرافی میں ان کی خطابت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: شاہ جی اور خطابت یارغار تھے۔ شاہ جی کے بغیر خطابت اور خطابت کے بغیر شاہ جی کا تصور بے رنگ تھا۔ دونوں آپس میں لازم و ملزوم تھے۔ شاید ہی کسی مے خار کی شکایت ہو کہ عالمِ نشہ سرور میں اسے کوئی حصہ نہ ملا ہو۔ ان کی خطابت کے دوران قرآن کی آیتیں، اردو فارسی کے اشعار، انمول فقرے، پنجابی طنزیں، دلچسپ تمثیلات، خوشگوار لطائف کھلتے اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آواز میں لوچ، گلے میں رس، چہرے پر تنتنا، مضمون پر اعتماد، گویا پھول شاخوں سے جڑ رہے ہیں۔ لوگ ہنستے ہیں، لوگ روتے ہیں، ابھی کیا کہا، ابھی آنسو۔ پاکستان میں خطابت کی دنیا میں درخشاں نام سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، جو اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ انگریزی زبان ان کا اصل میدان تھا جس میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ جب وہ انگریزی زبان میں تقریر کرتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے الفاظ کا ایک دریا موجزن ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، جنرل اسمبلی اور دوسرے عالمی فورم پر جو تقاریر کی وہ اپنی مثال آپ۔ ایسی تقاریر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پہلے کسی مقرر نے نہیں کی۔ اردو زبان سے وہ زیادہ واقف نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے عوامی سیاست میں قدم رکھا تو تھوڑے ہی عرصے میں اس زبان پر عبور حاصل کر لیا اور پھر انہوں نے اردو خطابت میں اپنے جوہر دکھائے، عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ عوامی جلسے میں وہ لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے اور پھر جو چاہے ان سے منوا لیتے۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں مغربی پاکستان سے نشستیں انہوں نے اسی ہنر کی مدد سے جیتی۔ گویا ان کی زبان میں غیر معمولی
جادو بھرا ہوا تھا۔ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر شورش کشمیری مرحوم ہیں۔ وہ ایک سیلف میڈ اور کثیر الجہتی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت صحافی، شاعر، مقرر، نثر نگار، مصنف، سیاستدان، مذہبی رہنما اور نہ جانے کیا کیا تھے۔ ابتدائی عمر میں مجلس ارار اسلام سے منسلک ہوئے، پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ارادت مندوں میں شامل ہونے لگے۔ تقریر میں ان کا اسلوب بہت ممتاز اور جداگانہ تھا۔ وہ سامعین کے ہاتھوں سے موضوع چننے، جذبات سے کھیلنے اور ان کی نبض پر ہاتھ رکھنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ کبھی فقرہ بازی سے مجمع کو ہنساتے اور کبھی درد بندی سے رلاتے، کبھی غیرت قومی کو بیدار کر کے آگ لگا دیتے تو کبھی ان کی زبان شعر و ادب کے پھول برسانے لگتی۔ مشتعل اور مخالف مجمع کو قابو کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ان کی آواز میں قدرت نے عجب گن گرج بخشی تھی، اور اوپر سے ان کا قد و قامت۔ جوں اسٹیج پر آتے تو حاضرین میں ہلچل مچل جاتی۔ قیام پاکستان سے لے کر 70 کی دہائی تک خطابت کے میدان میں ان کا سکہ چلتا رہا، بلکہ آج تک بڑے بڑے مقررین ان کو کاپی کر کے داد وصول کر رہے ہیں۔ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر مولانا کوثر نیازی آتے ہیں۔ وہ میاں والی کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصلی نام محمد ایاد خان تھا۔ ان کی شخصیت میں بھی کئی رنگ چھپے ہوئے تھے۔ وہ مصنف تھے، مذہبی اسکالر تھے، مقرر تھے، شاعر تھے، اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی تھے۔ وہ ابتدائی عمر میں جماعت اسلامی کے اخبارات کوثر اور تسنیم سے وابستہ ہوئے اور مولانا مودودی کے حلقہ ارادت میں آ گئے۔ پھر رفتہ رفتہ ان سے دور ہونے لگے اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ان دو انتہائی متضاد نظریاتی جماعتوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی خطابت نکھرتی چلی گئی۔ ان کا خطابت میں منفرد انداز تھا۔ ان کی تقریر لہجے کی گن گرج کی بجائے بہترین الفاظ کے چناؤ، فکروں کی ساخت اور جملوں کی کاٹ پر مشتمل ہوتی تھی، جس میں ادبی رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ گویا ان کے الفاظ ادب میں دھلے ہوئے ہوتے تھے، جس سے مخالف فریق بھی لطف لیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تقریر کے دوران ٹھہرے ہوئے لہجے میں ان کے الفاظ مخالفین کے دلوں پر تیر کی طرح برستے تھے۔ 70 کی دہائی میں ان کی تقریر پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا مودودی اور ذوالفقار علی بھٹو کے انداز بیان کی مشترکہ جھلک مولانا کوثر نیازی کی تقریر ہے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اس فہرست میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسی مشہور یونیورسٹیوں سے پڑھی ہوئی تھی۔ خطابت کا ہنر انہیں اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ نوجوانی میں انہوں نے کافی صدمے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کی تقریر مزید نکھرتی چلی گئی۔ وہ انگلش اسپیکنگ تھیں، لیکن پاکستانی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اردو میں مہارت حاصل کی۔ اس کے باوجود ان سے تلفظ کی کافی غلطیاں ہوتی تھیں، بلکہ یہ غلطیاں کئی دفعہ مذاق بن جاتی تھیں۔ لیکن بے نظیر کی تقریر میں روانی اور شعلہ بیانی کا عنصر غالب تھا۔ اپنے مضمون پر انہیں مکمل گرفت حاصل ہوتی تھی، اوپر سے ان کی چارمنگ شخصیت، جس کی وجہ سے لوگ دور دور سے ان کو سننے کے لیے آتے تھے۔ وہ اکثر لاکھوں سامعین کے مجمع سے خطاب کرتی تھیں۔ مختلف ملکی اور بین الاقوامی فورمز پر ان کی تقاریر کا آج بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی پاکستانی مقررین ہیں جنہوں نے اپنی خطابت سے لوگوں کے دل جیتے۔ مذہبی مقررین میں مولانا مودودی، علامہ رشید ترابی، مولانا شاہ احمد نورانی، علامہ احسان الہی ظہیر، ڈاکٹر طاہر القادری، مولانا عبد المجید ندیم، علامہ طالب چوری اور مولانا طارق جمیل وغیرہ شامل ہیں۔
جبکہ سیاستدانوں میں جاوید ہاشمی اور شیخ رشید اگرچہ شورش کشمیری کو کاپی کرتے ہیں لیکن اچھے مقرر